صفحہ نمبر 126، آیت نمبر 91، سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء الی آخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره، ان لوگوں نے جیسے اللہ کی ذات کی بڑائی کا اندازہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب یہ یہودی لوگ کہنے لگے کہ اللہ نے اپنے بندے پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، آپ فرما دیجئے کس نے وہ کتاب نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام لے آئے؟ وہ کتاب نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، جن کو تم نے الگ الگ صفوں پہ رکھا ہے اور کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور بہت ساری باتیں ان کی تم چھپاتے ہو۔ وَعَلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے سیکھا نہیں تھا۔ قُلِ اللَّهُ، آپ جواب میں فرما دیجئے کہ وہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، ان لوگوں کو اپنی فضول مشغلوں میں چھوڑتے رکھنا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، یہ مبارک ہے، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اس لیے کہ آپ ڈرائیں مکہ مکرمہ والوں کو اور ان کی آس پاس کے لوگوں کو۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، وہ لوگ جو کہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے کہنے لگے کہ کیا آپ پہ کتاب نازل ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں، قرآن میرے اوپر اللہ نے نازل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے بندوں پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اللہ نے تورات نازل کی تھی، جن کو تم نے مختلف صفوں پہ محفوظ کیا اور اپنی مرضی کے مطابق ان کی بعض باتوں کو ظاہر کرتے ہو اور بعض باتوں کو چھپاتے ہو۔ اللہ نے تو تورات کے ذریعے تمہیں وہی کچھ سکھایا جو تمہارے باپ دادا کے علم میں بھی نہیں تھا کہ آگے جا کے آخری نبی آئیں گے، ان کی یوں صفات ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی تورات میں تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی۔ اور یہ قرآن اللہ نے نازل کیا اس لیے کہ اس کے ذریعے اہل مکہ اور ان کے ارد گرد لوگوں کو ڈرایا جائے۔ جو لوگ آخرت پہ ایمان لانے والے ہیں تو وہ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
اللہ کی بڑائی کا اندازہ جیسے چاہیے تھا ویسے یہودیوں نے نہیں کیا۔ اللہ کی بڑائی بالکل واضح ہے، البتہ انسان جتنا غور کرے گا اتنی ہی بڑائی اس کے دل میں آتی جائے گی۔ کائنات کے نظام کو دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام انسان نہیں چلا سکتا۔ سورج کا نظام، ستاروں کا نظام، چاند کا نظام، کسی کو رزق زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں۔ انسانی بس کی بات ہوتی تو زیادہ عقل مند زیادہ مال والے ہوتے، زیادہ قوت والے زیادہ مال والے ہوتے۔ اللہ کی عجیب شان، جس کو چاہے رزق زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، دنیا کا نظام بھی چلانا ہے۔ اللہ کی بڑائی کا اندازہ اگر اپنے جسم میں غور کیا جائے تو بھی انسان توحید پہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ آنکھوں کے نظام میں غور کیا جائے، اب کتنی عمر ہے ہماری، جب سے ہماری زندگی ہے تو آنکھیں کام کر رہی ہیں۔ کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال سے آنکھیں کام کر رہی ہیں۔ ایک منٹ کے لیے بھی آنکھوں کی قوت فیل نہیں ہوئی۔ اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے انسان نے جو نظام بنایا ہے، بجلی کا نظام، دیگر انتظامات وغیرہ، تو وہ وقتاً فوقتاً وہ انتظامات فیل ہو رہے ہیں، مگر اللہ کا دیا ہوا نظام آنکھوں کا کتنا اجر ادا کرنا چاہیے۔ کانوں نے جب سے سننے کی قوت اللہ نے دی ہے، جب سے انسان پیدا ہوا یہ کان سنتے ہیں، کبھی ایک گھنٹے کے لیے بھی سماعت کا نظام فیل نہیں ہوا۔ زبان کے بولنے کا انداز دیکھیں، جیسے ہی انسان سو جاتا ہے، جیسے ہی اٹھتا ہے، فوراً یہ پورا نظام حرکت میں آتا ہے اور بالکل انسان کی مرضی کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے۔ کسی بٹن کو آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھوک بھی ہے تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے۔ جیسے ہی انسان اٹھتا ہے فوراً ہاتھ پکڑنے لگتے ہیں، پاؤں چلنے لگتے ہیں، دماغ سوچنے لگتا ہے۔ نظام انسانی میں غور کیا جائے تو اس نظام کو چلانے والی ایک ذات ضرور ہے، اور کبھی اللہ اپنی نعمتوں کے ظہور کے لیے ہر علاقے میں کسی کا نظام کہیں کہیں فیل کرا دیتا ہے تاکہ نعمتوں کی قدردانی ہو۔ اللہ دکھاتے ہیں میں ایسے بھی کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کی بڑائی کا جو اندازہ کرنا چاہیے وہ انسان نہیں کرتا۔ جہاں انسانی عقل فیل ہو جاتی ہے، اکابر فرماتے ہیں وہاں سے اللہ کی بڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کا تصور ہو اور اللہ کی ذات کی یاد ہو پیار محبت کے ساتھ،
اللہ کی ذات کی طرف جتنی توجہ کے ساتھ اس کی بڑائی میں غور اور انہماک ہو، اتنی پھر اللہ کی طرف سے بھی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے ایک آدمی نے پوچھا، آپ کی کمر جھک گئی ہے کیوں؟ آپ کی آنکھیں کام چھوڑ گئی ہے کیوں؟ فرمانے لگے آنکھوں نے کام چھوڑ دیا یوسف کے فراق میں، کمر میری جھک گئی بنیامین کی جدائی میں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ہاں جبریل امین آئے، سلام کیا، آپ نے شکایت کی ہے؟ فرمانے لگے میں نے تو اپنے رب کے ہاں اپنا غم پیش کیا ہے، میں نے شکایت نہیں کی، میرا رب سن رہا ہے۔ جبریل امین تشریف لے گئے۔ روایت میں کہ یعقوب علیہ السلام تنہائی میں بیٹھ گئے، اے میرے اللہ، میرے دونوں بیٹے آپ لوٹا سکتے ہیں، میرے سوا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، آپ میرے رب ہیں، میرے اللہ میں پریشان ہوں، مجھے اپنے دونوں بیٹے عنایت فرما دیں۔ جبریل امین پھر آئے، سلام کیا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جلد ہی میں آپ کے دونوں بیٹے آپ کو لوٹا دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے یہ بھی عرض کیا کہ یعقوب علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کے دونوں بیٹے مر چکے ہوتے تو بھی میں زندہ کرا کے آپ کے ہاں واپس لوٹا دیتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کیوں قبول ہوئی؟ یعقوب علیہ السلام دل سے متوجہ ہو گئے اور الفاظ یہ تھے، یا اللہ آپ نے مجھے بڑے پیارے پھول دیے تھے، بنیامین اور یوسف، سب میرے بیٹے، مگر یہ دو بڑے پیارے پھول آپ نے دیے تھے، یا اللہ یہ پھول مجھے لوٹا دیجئے کہ میں دوبارہ سونگ سکوں۔ یہ الفاظ اللہ کو پسند آ گئے، جبریل امین کو بھیجا، بس لوٹا دیے جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ تو ان کے دلوں میں اللہ کی بڑائی تھی کہ اللہ لوٹا سکتے ہیں، لوٹائیں گے، تو اللہ کی بڑائی جب دل میں ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی بڑائی کا ایسے اندازہ نہیں کیا جیسے بڑائی کا حق ہے۔ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، جب یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے بندے پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ، آپ فرما دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب کس نے نازل کی جو نور والی کتاب تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے ان کو علیحدہ علیحدہ کاغذوں پہ رکھا، تبدونہا وتخفون کثیرا، جن میں سے اکثر کو تم چھپاتے اور کچھ کو ظاہر کرتے ہو، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اللہ نے تمہیں وہی کچھ سکھایا جو تمہارے باپ دادا کو بھی نہیں سکھایا۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے یہ آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو اپنے مشغلے میں سرگردان چھوڑتے رہنا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ،
ये कुरान हमने नाजिल किया, ये मुबारक है, पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली किताब है। वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा वमन हौलहा, ताकि आप अहले मक्का और उनके इर्द गिर्द के लोगों को डराएं। वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरति युमिनूना बिही, वो लोग जो आखिरत पे ईमान रखते हैं उनको इस कुरान पे भी ईमान है। वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। जिक्र की मजलिस चंद में कल शायद किसी उज़र की वजह से मदरसे के हवाले से दर्स ना हो सके, मैं ना हूँ, कल छुट्टी होगी, तो जिक्र की मजलिस आज करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुराक़बे मौत सल्लम है, अपनी मौत कफन कब्र का सोचे। अल्लाह तबारक व तआला मौत की तैयारी की तौफीक हम सबको नसीब।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرا